جو لوگ آج آپ کو اگنور کر رہے ہیں کل وہی آپ کے پیچھے آئیں گے جب آپ ان کو سبق سکھائیں گے۔ آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے خود کو بہت سستا بنا دیتے ہیں، لیکن اب وقت ہے کہ آپ بھی گیم کو پلٹ دیں۔ آج کی ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی امپورٹنٹ ٹپس شیئر کر رہی ہوں جن پر اگر آپ امپلیمنٹ کریں گے نا تو جنہوں نے زندگی میں آپ کو نظر انداز کیا ہے، آپ کو اگنور کیا ہے، وہ آپ کو دیکھنے کو ترسیں گے۔ زندگی میں ہر انسان کو کچھ ایسے لوگ ضرور ملتے ہیں جو ان کی عزت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا وقت ضائع کرتے ہیں، اس کا وقت برباد کرتے ہیں یا بار بار منفی رویے اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اگر آپ ہر بات کا جواب دیں گے، ہر رویے پر ری ایکشن ظاہر کریں گے تو آپ کا ذہنی سکون برباد ہوتا جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا۔ ایک سمجھدار انسان وہی ہے کہ وہ یہ جان لے کہ کب کس کو جواب دینا ہے اور کب کس کو اگنور کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، اگر وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کی عزت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اگنور کرنا ایک کمزوری نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو اگنور کریں گے تو آپ کمزور لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ایک طاقت ہے، کیونکہ آپ اس طرح اپنی انرجی، اپنا قیمتی وقت اس چیز پر لگا پائیں گے جو واقعی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ون بائی ون سبھی پوائنٹس اور رولز کو ڈسکس کرتی ہوں۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ، آئی ایم آلسو گڈ، الحمد للہ۔ تو آج سے میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے گھر کی ڈیپ کلیننگ شروع کر دی ہے۔ کلیننگ تو روز ہی ہوتی ہے، لیکن ڈیپ کلیننگ جو اچھے سے کرنی ہوتی ہے وہ میں آج سے شروع کر دی ہے۔ تو آج میں جتنے بھی صوفے کے کور اور کشن کور میں ان کو نکال لوں گی۔ تو جب میں ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں تو سارے پورے گھر کی ایک ساتھ نہیں کرتی ہوں، تھوڑی تھوڑی کرتی ہوں۔ پہلے جیسے میں آج کر رہی ہوں، آج سے اسٹارٹ کر دی ہے میں نے، تو میں صوفے کے کور اور کشن کور ان سب کو میں اتار دوں گی اور ان کو واشنگ مشین میں ڈال دوں گی دھلنے کے لیے، پھر ڈسٹنگ کروں گی اور بس یہی کام ہوں گے۔ جو جتنے بھی کام ہوں گے آپ کو دکھاؤں گی، آپ کے سامنے کروں گی۔ تو چلیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ پوائنٹ نمبر 1، ریٹرن بیہیویئر، یعنی لوگ جیسا آپ کے ساتھ کریں آپ بھی ان کو ایسا ہی بیہیویئر واپس کر دیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی انسان آپ کو اگنور کرتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ اس کے بغیر ادھورے ہیں، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اور یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو میرا بغیر گزارا ہی نہیں ہے، کہ یہ میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ آپ کو اگنور کرتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن سائیکولوجی کہتی ہے انسان وہی چیز سب سے زیادہ نوٹس کرتا ہے جو اس کی عادت کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے۔ یعنی جب کوئی آپ کے میسج کا رپلائی نہیں کرتا نا، یا کوئی آپ کی کال اٹینڈ نہیں کرتا، تو آپ اس چیز کو بہت زیادہ نوٹس کرتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ بھی اس کا جواب بالکل نہ دیں۔ وہ اگر آپ سے بات کرنا بند کر دیں تو آپ بھی خود کو پیچھے کھینچ لیں، خود کو پیچھے ہٹا لیں۔ کیوں آپ کسی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ کیوں آپ نے کسی کے لیے اپنا ذہنی سکون کھویا ہوا ہے؟ آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں، آپ بھی خود کو سائڈ پر کر لیں۔ آپ کو اگنور کرنے والے لوگ اس وقت بے چین ہوتے ہیں جب وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو انسان ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے بھاگا کرتا تھا، ان سے زیادہ فرینک ہوا کرتا تھا، ان سے بہت بات چیت کرتا تھا، اب وہ ان کے پیچھے نہیں بھاگتا، ان سے بات چیت نہیں کرتا، ان کو اگنور کرتا ہے، اب وہ انہیں دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتا ہے۔ تو آپ بھی ان کے اگنورینس کا جواب اپنے ریٹرن بیہیویئر سے دیں۔ یہ بدلہ لینا یا خود غرضی نہیں کہلاتا، بلکہ یہ ویلیو سیٹ کرنا کہلاتا ہے۔ اور جب یہ آپ کر لیں گے نا تو سامنے والا خود سوچ میں پڑ جائے گا کہ آپ کے اندر اتنی عقل کہاں سے آ گئی، تب اس کو آپ کی اہمیت اور امپورٹینس سمجھ میں آئے گی۔ رول نمبر 2، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ انسان اسی چیز کی قدر زیادہ کرتا ہے جو اسے کم میسر ہوتی ہے، یا اسے کبھی کبھی ملتی ہے، یا اس سے چھین لی جاتی ہے، یا اسے بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اس کی ایگزامپل آپ یوں لے لیں کہ کپڑے یا جوتے وغیرہ جن کی سیل لگتی ہے، جو لمیٹڈ ٹائم آفر میں ہوتی ہے، جس میں کسٹمر کو یہ لائن دی جاتی ہے کہ اگر آپ کو خریدنا ہے تو آپ اس ڈیٹ کے اندر اندر خرید لیں ورنہ یہ سیل ختم ہو جائے گی، اور چیزیں ختم ہونے لگیں گی تو عورتوں کی بھیڑ لگنی شروع ہو جاتی ہے، عورتوں کا رش لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس سیل سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک کے بعد دوسرے کپڑے خریدتی چلی جاتی ہیں، دوسرے جوتے خریدتی چلی جاتی ہیں، اور وہ پھر اچھا خاصا پروڈکٹ ٹائم سے پہلے ہی سولڈ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ٹرک صرف مارکیٹ میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ استعمال ہوتی ہے، کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں مشکل سے ملتی ہے نا
या लिमिटेड टाइम के लिए मिलती है, वही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, वही चीज़ हमें वैल्यूएबल भी लगती है और हम उसी के पीछे खींचे चले जाते हैं, हम उसी के पीछे भागने लगते हैं। मिसाल के तौर पर जब शॉपकीपर हमें ये कहता है ना कि मैं इस तरह के सूट मेरे पास 50 आए थे और वो सब के सब बिक गए हैं और बस ये 2 सूट ही बाकी बचे हैं, तो हम फटाफट उन 2 सूटों को लेने के लिए लपकते हैं और हम सोचते हैं कि किसी तरह से हमें ये 2 सूट मिल जाए। तो इस रूल को अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करें और वैल्यूएबल बने। और दूसरा काम आपको ये करना है कि अपनी अवेलेबिलिटी को उन लोगों के सामने बिल्कुल कम कर देना है जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, उनसे दूर रहना स्टार्ट कर दें, उनसे दूर रहें, ताकि आपके इस रवैये से आपकी वैल्यू बढ़े। जब आप किसी के लिए अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत ज़्यादा कर देते हैं ना, ये बात तो तय है कि लोग आपको वो वैल्यू देना बंद कर देते हैं, वो इज्जत देना बंद कर देते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। जबकि आपको ये लग रहा होता है कि आप हर किसी की हर बात मानेंगे, आप हर किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल रहेंगे, हर किसी का काम बढ़ बढ़ कर करेंगे, तो आपको उतनी ही ज़्यादा इज्जत और वैल्यू मिलेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। जितना ज़्यादा आप अवेलेबल होते हैं ना, लोग उतना ही ज़्यादा आपको सस्ता समझते हैं। रूल नंबर 3, देखिए जो भी आपके आसपास के लोग, आपके सराउंडिंग के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके ख़ानदान वाले, आपके पड़ोसी जो भी हों, अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, तो आपको उनको ये दिखाना है कि आपकी लाइफ, आपका टाइम और आपकी एनर्जी बहुत वैल्यूएबल है। आप इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं रहते, आपका टाइम, आपकी लाइफ बहुत कीमती है, आप बाकियों से अलग हैं। खुद को अंदर से ग्रो करें, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आएं, खुद को इम्पोर्टेंट बनाएं, खुद को अहमियत दें। जब खुद को आप ग्रो कर रहे होते हैं ना, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली लोगों की नज़रों में इम्पोर्टेंट बनने लगते हैं। और जब आप वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट इंसान बन जाते हैं ना, तो आपको इग्नोर करने वाले इंसान को ये गिल्ट होने लगता है कि मैंने एक इम्पोर्टेंट इंसान को तो नहीं खो दिया, और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू हो जाती है और वो ये सोचता है कि ये तो एक अमीर और कामयाब इंसान बन गया है, मैंने बिला वजह इससे बिगाड़ ली है, मैंने बिला वजह इससे ताल्लुकात अपने ख़राब कर लिए हैं। और इस तरह वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू और कदर करने लगता है। इसी तरह जब कोई आपका रिश्तेदार या कोई इंसान आपको इग्नोर करता है ना, तो इस तरह उसको अपने लिए सर दर्द ना बनाएं, उसको हर वक्त अपने जहन पर सवार ना रखें, बल्कि दूसरे रिश्तों में बिजी हो जाएं जो आपके अपने हैं, जो आपको अपना मानते हैं, और उन लोगों में आप घुलना मिलना शुरू कर दें और अपनी फैमिली के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं और खुश रहें। जब इग्नोर करने वाला आपको ये देखता है ना कि आप तो हर किसी के साथ ही खुश नज़र आते हैं, उसके आग लग जाती है, उसे जलन होने लगती है और उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। उसे इग्नोर करके या उसे छोड़कर किसी और के साथ गप्पियाँ लगाएं और खुश रहें। और ये जब वो देखेगा ना कि आप बहुत खुश हैं उसके बगैर भी, वो खुद ही आपसे बात करने लग जाएगा। रूल नंबर 4, सामने वाला खुद चलकर आपके पास आएगा। आप फौरन रिएक्शन देने लग जाते हैं, आप बार बार चेक करते हैं कि अगले ने मेरा मैसेज देखा कि नहीं देखा, उसने मेरा मैसेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आप खुद को अगले की नज़र में सस्ता बना देते हैं। जब आप सब्र रखते हैं ना, तो सामने वाले की साइकोलॉजी बदलने लगती है। इंसान को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तभी होता है जब सामने वाला एक्सपेक्टेड रिएक्शन ना दे। फिर आपको इग्नोर करने वाला इंसान आपको महसूस करता है और खुद से लड़ता है। याद रखें, पेशेंस इज़ पावर, यानी अगले की बात पर फौरन रिएक्ट ना करें, बल्कि बातों को समझें और सब्र से काम लें। आप सामने वाले को ये शो ही ना करें कि आपको पता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, आप उसकी इग्नोरेंस को भी इग्नोर कर दें और उसके साथ नॉर्मल एटीट्यूड में बात करें, जैसा कि आपको कुछ पता ही नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता आप भी उसको इग्नोर करना शुरू कर दें। रूल नंबर 6 इज बेस्ट रिप्लाई। जो आपको इग्नोर करता है ना, तो आपको उसको इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे रिग्रेट कराने की जरूरत है। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है आपका साइलेंस और आपका ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप बोलते हैं तो इग्नोर करने वाला आपका जवाब सुनता है, और जब आप बदलते हैं तो वो आपके असर को महसूस करता है। इसीलिए खुद को बदलें। जब आप खुद को इतना बिजी और वैल्यूएबल बना देते हैं ना, अपना आपको अहमियत देने लगते हैं, खुद को इम्प्रूव कर लेते हैं और खुद को कामयाब बना लेते हैं, तो ये इग्नोर करने वाले के लिए एक सबसे बड़ा रिग्रेट बन जाता है। आप अपनी फिटनेस, हेल्थ, माइंड सेट पर काम करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने आप को इतना पावरफुल बनाएं कि जहां आप खड़े हों
لوگ بھی آپ کو نوٹس کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ اگنور کرنے والے کے لیے بیسٹ رپلائی کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ محنت آپ خاموشی سے کریں اور شور اپنی کامیابی کو مچانے دیں۔ اگلے کو دینے کے لیے سب سے اچھا جواب وہ ہوتا ہے جس میں آپ کچھ بھی نہ بولیں، بس لوگ یہ سوچیں کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، اسے چھوڑ کر یا اسے اگنور کر جبکہ آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں تو خود کو بنانے میں بیزی تھی، میں تو خود پر کام کر رہی تھی۔ یہی ہوتی ہے اصلی جیت، اور یہ دنیا اسی کو سنتی ہے جو خود کو ثابت کرتا ہے۔ سمجھو یہ آج آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے، اب آپ کو رکنا نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کو اگنور کرتے تھے اب وہ آپ کا نام لے کر خود کو لکی سمجھیں گے۔ بس خود کو اور اپنی لائف کو امپروو کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ کسی کے اگنور کرنے سے آپ کو چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو رہی ہو، چاہے آپ کو کتنا ہی برا کیوں نہیں لگ رہا ہو، مگر پھر بھی آپ اس کے سامنے توجہ کے بھکاری مت بنیں۔ اس کو یہ احساس نہ دلائیں کہ آپ اس کی توجہ پانے کے لیے بےتاب ہوئے ہوئے ہیں۔ اس طرح کرنے سے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے گا اور آپ کو اور زیادہ اگنور کرے گا۔ تو یہ وہ سب ٹرکس ہیں، جب بھی کوئی آپ کو اگنور کرے نا تو آپ ان ٹرکس پر ضرور امپلیمنٹ کریں۔ ان پر امپلیمنٹ کرنے سے انشاءاللہ آپ کبھی بھی اگنور نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ تھا میرا ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں سے اگر آپ نے کوئی بھی پوائنٹس لرن کیا ہو یا آپ نے کوئی سیکھا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ سی یو ود دا نیو کانٹینٹ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔